پلیز سبسکرائب آور چینل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں۔ آج ہم حافظ صاحب سے ایک افسوسناک واقعہ لے کے آئے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عادل شہید ہوا ہے کراچی کے اندر۔ تو یہ علماء کی جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہے، اس حوالے سے یہ دہشت گردی ممالک کے اندر، پاکستان کے اندر، اور اس پر جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا بھی موقف آیا، اس نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ جو ہے اس میں راؤ انڈیا کی ایجنسی ملوث ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور قوم سچی بات یہ ہے کہ اس وقت صدمے میں ہے۔ جس قسم کی پچھلے کچھ عرصے سے افواہیں میڈیا چینلز کے ذریعے ملک میں پھیل رہی تھیں کہ یہاں کوئی سیکٹیرینزم پہ کام ہو رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے، تو ڈاکٹر عادل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور قوم کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ بڑے نستعلیق طبیعت کے قابل ذکر عالم تھے ہمارے وطن کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم صاحب کا اتنی جلدی اس پہ بیان دینا کہ اس میں راؤ ملوث ہے، ہوگی، ہم نہیں کہتے کہ اس میں راؤ ملوث نہیں ہے، قرائن و شواہد اسی طرف جاتے ہیں، لیکن پی ایم صاحب کا کام جسٹ بیان دینا نہیں ہے۔ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت ملک کے، انتظامیہ ساری ان کے ماتحت ہے، تو انہیں تو بیان کی بجائے اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور بہت بہتر ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب کے قاتلوں کو علامہ شاملہ ظہیر صاحب پہ جو لوگوں نے رات کے پچھلی رات 1:30-2 بجے جا کے وہ ریکی کر رہے تھے ان کے گھر کے، اور فلمیں وغیرہ بنا رہے تھے، وہ بندے پکڑے گئے۔ تو اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں، پی ایم صاحب کو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا یہ کرتے کہ انہیں پکڑ کے باقاعدہ قوم کے سامنے پیش کرتے، اور پھر شواہد کے ساتھ اپنا کیس قوم کے سامنے رکھتے اور اقوام عالم کے سامنے رکھتے کہ یہ دیکھیں جی، ہندوستان کی انٹیلیجنس ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کروانے جا رہی ہے۔ تو صرف اتنی ایک بیان دینا اور اس قدر جلدی، اس کا فائدہ تو شاید، لیکن اس کا نقصان بہرحال موجود ہے کہ آپ کی جو تفتیشی ایجنسیز ہیں شاید وہ یکسوئی کے ساتھ اب تفتیش نہیں کر سکیں گے، اور ملبہ آپ نے سارا را پہ ڈال دیا ہے۔ را بھی اگر ہے تو ظاہر ہے ان کے کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ لوکل ہیں یا فارنر ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، تو اس کی تفتیش کر کے باقاعدہ مجرمان کو پکڑا جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا، ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، محرم الحرام کے ایام میں جس قسم کی زبان بعض لوگوں کی طرف سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کی گئی، لا محالہ اس کا رد عمل ہوگا۔ اگرچہ اہل السنہ کے تمام مکاتب ہائے فکر وہ اس پہ بالاتفاق عمل پیرا ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی ایموشنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہونا، جیسے ملک کا امن و امان داؤ پہ لگے یا قانون ہاتھ میں لینے والی کوئی بات ہو، تو ایسا ہم نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ تو ایسے مواقع پر اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ اب ایک بندے نے ڈاکٹر عادل شہید پر حملہ کیا، اب لا محالہ عام آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام پہ زبانیں دراز کرتے رہے، یہ ان کی طرف سے ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب فرنٹ فٹ پہ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اب اگر کوئی سادہ لوگ اپنے تئیں از خود یہ فیصلہ کر کے ان کے کسی آدمی کو نشانہ بنائیں گے، تو نتیجتاً دونوں طرف سے محاذ گرم ہو جائے اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو صحابہ کرام پہ محرم الحرام پہ کے موقع پر بولتے رہے، ان کے متعلق اہل تشیع کے ایک بہت بڑے عالم ہیں
سید جواد نقوی، ان کا بھی یہ بیان بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ غیر ملکی ادارے اور ایجنسیز جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ امریکہ کا نام لیا ہے کہ انہوں نے اہل تشیع میں سے کچھ ایسے لوگ کھڑے کیے ہیں جو صحابہ کرام پہ تبرہ کریں گے اور بلا بلا کہیں گے، نتیجتاً پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول بنے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو، گورنمنٹ کو سید جواد نقوی کے اس بیان کے تناظر میں حالیہ یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے، یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اسے دیکھا جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں قومی سطح پر اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ کسی مکتبہ فکر کے کسی نمائندے کو اس قسم کی زبان استعمال کرنے کا موقع نہ دیا جائے جس کے نتیجے میں دوسرے مسلک کے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں۔ اسی اشتعال انگیزی کا فائدہ اٹھا کے دشمن اپنے رستے بناتا ہے، ادھر بھی وہی ہوتے ہیں، ادھر بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن تاثر دنیا میں یہ جاتا ہے کہ یہ دو مسالک کی آپس کی لڑائی ہے۔ تو پی ایم صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ اس میں راو ملوث ہے، لیکن میرے خیال میں بجائے اس کے کہ وہ اتنی جلدی یہ کہتے، اس کی بجائے را کے وہ ایلیمنٹس جو پاکستان میں ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں انہیں پکڑ کے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ سنیوں سے تعلق ہے، نہ شیعوں سے تعلق ہے، نہ یہ ڈاکٹر عادل کے محبت کرنے والے ہیں، نہ یہ ڈاکٹر عادل کے مخالفین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو در حقیقت غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور ایک بین الاقوامی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی علامہ ہشام علی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، یہ بڑا تشویشناک امر ہے کہ ان کی رہائش گاہ پر لیٹ نائٹ 1:30-2 بجے کچھ لوگ ریکی کرتے ہوئے اور باقاعدہ فلم بناتے ہوئے ان کے پرسنل گارڈز جو ہیں ان کے ہاتھ میں آئے، پکڑے گئے، اور میڈیا کی خبروں کے مطابق وہ ایک پڑوسی برادر ملک سے ٹریننگ لے کے آئے۔ تو اس بات پہ صرف را کا نام لیا اور فائلیں بند کر دیں، اس کی بجائے ہمیں باقاعدہ عملی اقدامات کرنے، اگر اس میں را ملوث ہے تو اسے آپ قوم کے سامنے پکڑ کے ننگا کریں۔ اگر کوئی اور ملک اپنے خاص مفادات کے لیے یہ سارا ایجنڈا چلا رہا ہے تو ہمیں پورے طور پہ اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور علماء وہ کسی بھی طبقہ فکر کے ہوں، جیسے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بہت اہم ہے، ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اہل علم کی سیکیورٹی ضروری ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں گورنمنٹ سے، ایک تو اس قسم کے اقدامات لیے جائیں گے جس سے اس قسم کی فضا بن ہی نہ سکے۔ بالکل، یہ حکومت سندھ نے جو ہے نا وہ علماء کرام کی سیکیورٹی بھی بلکہ واپس لے لی ہے اس حالات کے اندر۔ اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت افسوسناک صورت ہے۔ اب کراچی میں اتنا بڑا یہ حادثہ ہوا ہے تو علماء جو پہلے ہی احساس عدم تحفظ سے دوچار تھے تو ان سے سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی پر بھی اٹیک ہوا ہے اور بھی بہت سارے علماء کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بالکل نہیں، اگر سندھ گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا ہے تو یہ تو بہت قابل مذمت ہے۔ ان حالات میں تو علماء کو سیکیورٹی زیادہ دی جانی چاہیے تاکہ وطن اس قسم کے کسی بڑے سانحہ کا متحمل نہیں ہے، اس سے بچا جا سکے۔ اور گورنمنٹ کو مستقل بنیادوں پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ کسی مسلک کا کوئی نمائندہ دوسرے مسلک پر اس قسم کی زبان دراز نہ کرے کہ اس مسلک کے حاملین جو ہیں وہ مشتعل ہو کے جواباً اس کے لیے کوئی اقدام کرنے کی سوچنا شروع کر دیں۔ یہ مطلب فضا خراب ہوتی ہے، آپس میں تان و تشنی کا ماحول بنتا ہے تو غیر ملکی طاقتوں کو موقع ملتا ہے، اور سختی کے ساتھ قانون سازی بھی کریں اور سختی کے ساتھ دہشت گردی کے جتنے بھی ذرائع ہیں انہیں روکنے کی پوری کوشش کی جانی چاہیے، اور علماء کا بہر صورت تحفظ یہ پاکستان گورنمنٹ کی ترجیحات میں سے بہت اہم ترجیح ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،